السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال الله سبحانه وتعالى أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، صدق الله العظيم۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز، ایک چیر اٹھا کر بزرگان دین، محترم والدین، عزیز بچوں، اس وقت میں آپ حضرات کو بہت اہم مدعے پر یہاں جمع کیا گیا ہے۔ زندگی کے بہت سارے ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں، ان ٹرننگ پوائنٹس میں سب سے اہم سرکل پر، پوائنٹ پر ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ جتنے بچے ہیں وہ بھی اور ان بچوں کے والدین بھی اس وقت ہر ایک متفکر ہے مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ تمام بچے جو اپنے ہاتھ میں فون رکھے ہوئے ہیں وہ جیب میں رکھ لیں اور یہاں دیکھیں اور غور سے سنیں بھی۔ اور جو اس وقت بننا چاہتا ہے اس کے لیے بننے کے لیے بہت ساری سیڑھیاں ہیں، جو بگڑنا چاہتا ہے بگڑنے کے لیے بہت سارے دلدلے ہیں۔ بننے والا بنتے بنتے ترقی کرتے کرتے ثریا تک پہنچ سکتا ہے، بگڑنے والا ذلیل ہوتے ہوتے نالے میں بھی سو سکتا ہے۔ اس وقت میں آپ حضرات کے لیے دونوں مثالیں دنیا میں ملیں گی، بننے والے بن کر کتنی دور تک پہنچ گئے اور بگڑنے والے بگڑ کر کتنے ذلیل ہو گئے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، جن کا نام بڑے ادب کے ساتھ آج بھی لیا جاتا ہے، تمام پرانے لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا تھے، ان کا عہدہ کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا۔ لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ حضرات کو کہا، نیک صحبت ایک سا صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بیویا۔ نیک لوگوں کی تھوڑی دیر کی صحبت انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جو اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر خود ایک اللہ والے بن گئے، اور ایسے اللہ والے بنے، ان کے کالج میں پڑھنے والے تمام طلباء، ایک ایک بچہ تہجد گزار بن کر وہاں سے نکلا کرتا تھا۔ اور آپ لوگوں کو مثال کے طور پر میں کئی کالجز آج بھی بتا سکتا ہوں۔ جمال محمد کالج جو اس وقت میں ترچی میں موجود ہے، وہاں ماشاءاللہ پڑھنے والے بچے آپ کو تہجد گزار ملیں گے۔ ایک بڑا مجمع ہے، عربک لینے والا اور انگریزی ایم بی اے پڑھنے والے بچوں میں
آج بھی ایک بڑا مجمع حافظ بن کر، عالم بن کر، فاضل بن کر ڈگری کے ساتھ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ان میں سے ایک طالب علم گزشتہ سال ہمارے پاس آ کر علم حاصل کرتا رہا چھٹیوں میں۔ اس نے اپنے والدین سے کہا چھٹی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ دعوت دیتے ہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، لیکن مجھے تو مدرسہ جانا ہے اور مدرسے میں جا کر علم سیکھنا ہے۔ اور وہ بچہ جب درسگاہ میں بیٹھا کرتا تھا، جب اساتذہ پڑھاتے تھے، وہ ایسے ایسے کوسچنز پوچھا کرتا تھا جو سوالات اچھے اچھے لوگوں کے دماغوں میں نہیں آتے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بہت اونچے مقام پر پہنچانے ہی کے لیے مسجد میں جمع کیا، اور آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ کی اس وقت ایسے نمائندے مل رہے ہیں، ایسے رہبر مل رہے ہیں، ایسے گائیڈ مل رہے ہیں جو آپ کو ایک منزل تک لے جانے کی فکر فرما رہے ہیں۔ اور آپ کے والدین آپ کے سلسلے میں بڑے متفکر، بڑے کوشاں، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ اس وقت آپ اگر اس بات کو سمجھ کر یا اللہ مجھے کچھ بننا ہے، نیک بننا ہے، اچھا بننا ہے، بہت دور تک جانا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو پہنچائے گا۔ نیت آپ کریں گے، انما الاعمال بالنیات، نیت پر دار و مدار موقوف ہے۔ اگر آپ نے نیت بڑی کی اللہ بہت بلندی تک پہنچائے گا۔ آپ نے نیت چھوٹی کی، بھئی میں پی یو سی فرسٹ ایئر میں ڈسکنیکٹ ہو جاؤں گا، سیکنڈ میں ڈسکنیکٹ ہو جاؤں گا، اتنا پڑھ کر چھوڑ دوں گا، آپ کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں ادھوری پڑھائی کرنے والے بہت زیادہ ملیں گے۔ ادھوری پڑھائی، میں اکثر جمعہ میں کہا کرتا ہوں ہمارے لوگوں میں سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بچے کو بچپن ہی سے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا دینا، بیٹا یہ دکان میں تیرے ہی لیے سجا رہا ہوں، بیٹا یہ بزنس تیرے ہی لیے شروع کر رہا ہوں، بیٹا یہ کاروبار تو ہی سنبھالے گا، تو ہی کرے گا۔ اس طرح میں دماغ میں بٹھا کر وہ بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، مجھے پڑھ لکھ کر کیا کرنا، دکان میں بیٹھنا ہے، چلو بھی میں ابھی دکان میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو ادھورے آپ کو بہت سارے ملیں گے، اچھے رینک لینے والے بچے ادھورے آپ کو ملیں گے جو دکانوں میں کام کر رہے ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا بزنس سنبھالنا مشکل ہے، بزنس سنبھالنا آسان ہے، ارے بھائی بزنس تو ضرور ہم کریں گے، لیکن وہ جو بھی کام ہم کریں ان تمام کاموں کو مشورے کے ساتھ کیا کریں۔ اگر آپ کے ذمے مشورے سے یہ بات طے کیا گیا یہاں جاؤ وہاں جاؤ، جیسے ثناء اللہ صاحب پروفیسر بہت مشہور ہیں، اللہ نے ان کو علی گڑھ یونیورسٹی میں بہت بڑا مقام دیا، آج بھی ملت اسکول کے نام سے، ملت مدرسے کے نام سے بہت بڑے بڑے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اچھی مقبولیت عطا فرمائی، ان کو فاتح فرانس سے یاد کیا جاتا ہے۔ فرانس جس کو پیس آف دا ہیون کہا جاتا ہے، جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اس حصے میں جس وقت ان کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنے کے لیے روانہ فرمایا، ایک وصیت فرمایا بیٹا دعوت دینا کبھی نہ چھوڑنا اور نماز کا اہتمام کرنا، دو ہی باتیں، دعوت دینا کبھی نہ چھوڑنا، جو کام تم کرنا چاہتے ہو اس کی دعوت دیتے رہو اور نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت میں وہاں پہنچا کوئی مجھے جاننے والا نہیں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں، میں اکیلا تنہا ایک اپنے لاڈج پہ پہنچا جہاں پر بورڈنگ لاڈجنگ کا انتظام تھا، وہاں پہنچا۔ حضرت فرمانے لگے وہاں دو لڑکیوں کو متعین کر دیا گیا، اور وہ دو لڑکیاں ایک کھانا پکانے والی اور ایک صفائی کرنے والی، وہ دونوں لڑکیاں میرے پاس آئیں، آ کر کہنے لگی یعنی ہیلپ، ارے بھائی کوئی کام کرے کوئی ہیلپ کرے۔ تو میں نے کہا دیکھیے میں کھانا پکانا بھی جانتا ہوں، صفائی کرنا بھی جانتا ہوں، آپ لوگ کہیے کہ ہمارا کام ہو گیا اور آپ کو جو ڈیوٹی کی تنخواہ وہ ملتی رہے گی اور آپ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میرے طرف سے چھٹی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے
पहला ही दिन उनसे कह दिया आपको आने की जरूरत नहीं, आप यूं कह दे कि हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया, जो आपकी फीस है, जो आपको पेमेंट है वो आपको दे दिया करेंगे, मिल जाया करेगा और आपको मेरी तरफ से छुट्टी है। पहले ही दिन वो कहते हैं कि वो अगर कोई भी इंसान अगर थोड़े से भी बड़ों के मशवरे के बगैर, बड़ों की दुआओं के बगैर, बड़ों की सोहबत के बगैर, नेक आदतों के बगैर अगर वो जगह पर पहुंच जाता, बिगड़ जाने के बहुत सारे रास्ते थे। लेकिन हजरत वहां पहुंचे, कहने लगे वहां एक मस्जिद में जुमे की नमाज होती थी लेकिन इतवार के दिन होती थी। जुमे की नमाज होती थी लेकिन इतवार को होती थी, इसलिए कि उन लोगों को जुमे का दिन ड्यूटी का टाइम है, जुमे का दिन काम का टाइम है, उनके पास कोई वक्त नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। तो उन्होंने मुतय्यन फरमाया हम जुमे की नमाज इतवार का दिन पढ़ेंगे। इतवार का दिन वो लोग जुमा पढ़ते थे। माशाल्लाह मेहनत करना शुरू किया, 1 2 3 पढ़ाई में भी अल्लाह ताला ने ऐसा उनको इल्म अता फरमाता गया, इतना फहम अता फरमाता गया। कल ही आज सुबह को मैं फजर के बाद हमारे इस जोड़ के सिलसिले में चंद स्कूल के जिम्मेदार आए हुए थे, मुज़ाकरा कर रहा था, तो वो साथी कहने लगे मौलाना मैं क्या बताऊं, जो बच्चे नेक होते हैं, नमाजी होते हैं, आदत के अच्छे होते हैं, अल्लाह उनको ऐसा इल्म देता है, ऐसा फहम देता है, ऐसी कबूलियत देता है, उनका उड़ान हम लोग देखते रह जाते हैं, वो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो मैं भी आप हज़रात से कहता हूँ, परसों हम लोग एक से एक मुज़ाकरा करते हुए कहने लगे कि भाई एक बच्चे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, अच्छा डिग्री होल्डर था, कहीं माशाल्लाह उसने पढ़ाई करने के बाद मकाम पा चुका था, गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन इनसे वो लोग बैठे हुए हैं। इंटरव्यू लेने वाला सबको बुलाता गया, बुलाता गया, बुलाता गया, सब लोग आ रहे हैं और अपना फाइल जमा करके जा रहे हैं। आखिर में ये बच्चे का नंबर था, इसने सोचा भाई इंटरव्यू देने वाले सब इंटरव्यू देकर चले गए, अब मेरा क्या काम, मेरा क्या नाम, ये सोचकर वो बड़ी मायूसी के साथ जाते हुए देखा बे पंखा चल रहा है, कोई यहाँ बैठा हुआ नहीं है, उसने स्विच ऑफ कर दिया। फिर आगे बढ़ा, नल खुला हुआ है, पानी टपक रहा है, उसने नल बंद कर दिया। फिर आगे बढ़ा, पानी का जग रखा हुआ है, उसको उठाकर टेबल पर रख दिया। और फिर आगे बढ़ा, रास्ते में कुर्सी पड़ी हुई है, उसको उठाकर सेट कर दिया। फिर वो आगे पहुंचा ऑफिस तक, और ऑफिस तक पहुंचने के बाद जब उसने अपना फाइल इस नियत से जमा किया, अब मेरा क्या काम, अरे भाई सबके सब इंटरव्यू देकर चले गए, सेलेक्ट हो गए होंगे। फिर उसके बाद जब उसने जमा किया, जमा करते ही फौरन मैनेजर ने, इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा आप कब ड्यूटी पर ज्वाइन करेंगे। अब वो पूछ रहा है साहब इंटरव्यू आपका हो गया, इंटरव्यू आपका हो गया। हमने जानबूझकर ये तमाम चीजें सड़कों पर रखे ताकि कौन बाअदब इंसान है, कौन बाअखलाक इंसान है, किसकी तरबियत उनके वालिदैन ने अच्छी की है, किसकी तरबियत उनके वालिदैन ने हर तरह की बेफैन बेकार नहीं चलना चाहिए, पानी बेकार नहीं टपकना चाहिए, रास्ते में कोई तकलीफ देने की चीज़ हो तो उसको हटा देना चाहिए, अगर कोई चीज़ गैर मौजू जगह पर हो उसको उठाकर सही जगह पर रख देना चाहिए। इस तरह की तरबियत कौन डिसिप्लिन सिखाए हैं। मैं चेक करता रहा, आने वाले अच्छे अच्छे नंबरात वाले मेडल लिए हुए लोग, बेहतरीन कामयाब पाए हुए, लेकिन उन लोगों का अदब ऐसा है, सामने जग है, पांव से लात मारकर जा रहे हैं, चेयर है, चेयर से यूटर्न लेकर जा रहे हैं, लेकिन कोई भी चेयर हटाने को तैयार नहीं। ये काम मैं बेकार क्यों करूं। लेकिन आपको हमने देखा शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी जिम्मेदाराना काम आपने अंजाम दिया। इस तरबियत पर हम आपके शुक्रगुजार भी हैं और आपकी तारीफ भी करते हैं और आपको हम काम के लिए चुनते हैं। जैसे फरमाया गया IAS और IPS वगैरह के एग्जामिनेशन में सिर्फ आपकी पढ़ाई और नॉलेज नहीं देखा जाता, आपके तमाम तौर तरीके पर भी नजर होते हैं। एक साहब कहने लगे कि भाई मैं गया और जाकर मेरे बैठने के अंदाज को देखकर मुझे सेलेक्ट कर दिया, इसलिए कि बहुत सारे लोग आते हैं, बैठने का अंदाज टांग पे टांग डालकर बैठ गए, पांव फंसा लेकर बैठ गए, बैठे हुए हैं, बड़ों का कोई अदब नहीं, गुंडियां खोलकर बैठ गए, आस्तीन चढ़ाकर बैठ गए। बैठने का तरीके से ही पता चल रहा है ये इंसान के अंदर किब्र है, तकब्बुर है, अनानियत है, घमंड है।
اس پر اس نے کہا بھئی آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ جو لوگ ہمیں جانچنے والے ہیں، ہمیں دیکھنے والے ہیں، مختلف نظروں سے دیکھتے ہیں، مختلف نظریات سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، آپ حضرات کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ہم لوگوں کی ہدایت ہے کہ آپ خوب پڑھیں۔ اس وقت سب سے زیادہ پڑھائی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر میں کہا کرتا ہوں، ہم لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں، ہماری نظریں تلاش کرتی ہیں، ارے بھئی کوئی مسلمان ڈاکٹر یہاں پر ہے جس سے جا کر ہم کنسلٹ کریں، رائے لیں۔ ہم جب کسی جگہ پر جاتے ہیں، کورٹ میں کوئی مسلمان لائر ہے جس کے پاس جا کر ہم ان سے بات کریں اور ان سے مشورہ کریں۔ آپ کسی پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، کوئی مسلمان پولیس ہے، کوئی مسلمان IAS، کوئی IPS ملتا ہے یا SI ملتا ہے، کوئی بھی ملے، ہم لوگ اسے پیون بھی ملتا ہے، ہم بڑی خوشی کے ساتھ مل کر کچھ رائے، کچھ مشورہ، کچھ رہبری اس سے طلب کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس وقت ہر جگہ پر آنکھیں تلاش کرتی ہیں، آنکھیں جا جا کر تلاش کرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں پوری فہرست میں ایک بھی ڈاکٹر مسلمان کا نہیں ہے، ایک بھی انجینئر مسلمان کا نہیں ہے، ایک بھی پروفیسر مسلمان کا نہیں ہے، ایک بھی کوئی قابل اعتماد نہیں ہے، تو مایوس ہو کر مسلمان غیروں کے پاس جاتے ہیں اور جو ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ ہر جگہ پر اپنا نام، میں تو کہتا ہوں ارے بھئی کوئی کام نہ دے کوئی بات نہیں، لیکن پڑھائی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن پاک میں ایک آیت، اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، اے لوگو جہاں تک ہو سکے اپنے مقابل والوں کے سامنے اپنی قوت کو بڑھایا کرو۔ اس وقت ہماری قوت کیا ہے؟ ہماری قوت یہ وہ یہاں کی وہاں کی ایسی ویسی چیزوں کے ذریعے سے ہم لوگ اپنی قوت کو بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ ایجوکیشن قوت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا رینک آئے، مسلمانوں کا رینک آئے، اور اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، مسلمان کسی بھی اعتبار سے کم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے اس وقت ہندوستان میں، پورے دنیا میں 22 ایسے فنون ہیں جس کے بانیین مسلمان ہیں، جس کے بانیین اسلام کے تابعدار ہیں، نمازی ہیں، وفادار ہیں، صوفی ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، دعائیں کرنے والے اور ہر طرح کے خیر و خیریت رکھنے والے۔ لیکن آج ان کے نام بانیین سے ہٹا دیا گیا، حالانکہ وہ ان تمام فنون کے کریٹرز، جیسے کہ سرجیکل ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھا جائے، میتھمیٹکس میں دیکھا جائے، آپ اس کے بانی، اس کا مکمل طور پر نقشہ دینے والا ایک مسلمان آپ کو ملے گا۔ مسلمان سائنسدانوں کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن آج دنیا نے اس کو فراموش کر دیا۔ میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، آج ہم لوگوں کے تاریخ بنانا، یہاں سے تاریخ آئیڈیل بننا شروع ہونا ہے۔ ایک بچہ، میں تو پرسوں بلگام گیا تھا، تو بلگام کے گورنمنٹ سکول میں ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا، کہنے لگے مولانا یہ پورے ہندوستان میں ہمارے اسکول کے پڑھے ہوئے بچے فلاں 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 عہدے پر فائز ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ بورڈ میں تصویر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے گورنمنٹ سکول، عام طور پر لوگ کہتے ہیں پڑھائی کے لیے بہت بڑے بڑے کالجز میں جانا، پڑھائی کے لیے بہت بڑے بڑے مکمل ڈونیشن دینا، پھر اس کے بعد بڑی فیس بننا، اس کے بعد پڑھ کر لوگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ بچے ہیں جو نادار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، لاچار ہیں، کھانے کو ترستے تھے، ایسے بچوں نے محنت کی، پڑھائی کی، آج اتنے بڑے مقام میں ہیں، ان کے سامنے غلام کی طرح 4 5 5 لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن آج وہ مقام کیسے ملا؟ پڑھنے سے۔ آج جو پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اسے منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کی نیت، آپ کی کوشش، آپ کی محنت، آپ کے جد و جہد، آپ کے نیتوں پر اللہ کے فیصلے بھی ہوں گے، جس کے لیے 4 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ سب سے پہلے پرہیز کیا ہے؟ بیکار وقت نہیں گزارنا۔ وقت کو اپنا سیو کرو، وقت کا آپ کا ٹائم ٹیبل بناؤ، صبح سے لے کر شام تک مجھے کیا کرنا ہے، کتنا وقت دین کے لیے دینا، کتنا وقت پڑھائی کے لیے دینا، کتنا وقت نماز کے لیے دینا، کتنا وقت قرآن کے لیے دینا، ٹائم ٹیبل، ٹیوشن کے لیے کتنا وقت دینا، باقاعدہ بیٹھو، ٹائم ٹیبل بناؤ اور اس کے مطابق اپنا نظام بناؤ۔ جو لوگ ٹائم ٹیبل بنا کر کام کرتے ہیں، زندگی میں بہت ترقی پاتے ہیں۔
جو ٹائم ٹیبل کے بغیر کام کرتے ہیں زندگی گزر جاتی ہے، ترقی وہی کہ وہی سلو ترقی کرتے ہیں اور بعض لوگ ترقی ہی نہیں کرتے۔ تو پہلا کام یہ۔ دوسرا کام، اپنی صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیک لوگوں کی صحبت، نیک بچوں کی صحبت۔ میں تو آسانی سے کہتا ہوں نمازی بچوں کی صحبت اختیار کرو، آسان ترجمہ، لمبا چوڑا نہیں، نمازی بچہ ہے اس کی صحبت میں رہو، اللہ تمہیں نیک بنا دے گا۔ اللہ تم صرف نمازوں کی پابندی کر لو، اتنی بات کافی آپ لوگوں کی سدھرنے کے لیے، اتنی بات کافی آپ لوگوں کے بننے کے لیے، اتنی بات کافی ہے آپ لوگوں کے ذہن کی کشادگی کے لیے، اتنی بات کافی آپ لوگوں کی ترقی کے لیے۔ صرف نماز کا اہتمام، 5 وقت کی نماز کی پابندی، فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک۔ میں بھی اسکول ہی میں پڑھتا تھا، 8ویں تک ہم نے پڑھی، پڑھنے کے بعد اس کے بعد یہاں آیا، تو جب آئے تو ہمارے ماسٹر صاحب نے، جو پرنسپل ابھی بھی ہیں وانم بڑی اسلامی ہائی اسکول میں، ڈاکٹر اقبال صاحب، انہوں نے گھر کو فون کیا اور گھر کو خط بھیجا، ارے بھی وہ نظام الدین جو ماشاءاللہ 2nd پوزیشن میں پاس ہوئے ہیں ان کو بلایا جائے، ہم لوگ اور مزید پڑھانا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اس وقت تو کافی دیر ہو چکی تھی، اسکول کی چھٹیاں ہوتے ہی چند دنوں میں مدرسے میں آ گیا تھا، چند دنوں میں مدرسے میں آ گیا۔ میرے نانا محترم سرٹیفکیٹ لے کر یہاں سے وہاں گئے، بہرحال جواب دے دیا گیا نہیں حضرت ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اب مدرسے میں آگے نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد 15 سال کے بعد سیرت کے جلسے میں بیان کر رہا ہوں تو یہ بزرگ بیٹھے ہوئے بہت سارے، لیکن بزرگ بیٹھے ہوئے تو جانتا نہیں، اس لیے کہ کافی شکلیں بدل گئی تھیں، 15-18 سال ہو گئے تھے۔ بیان کے بعد سب لوگوں نے آ کر مصافحہ کیا، پھر اس کے بعد کہا بھئی یہ اقبال صاحب ہیں، اور میں نے حضرت سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، کہا حضرت وہ جو نظام الدین آپ نے خط بھیجا تھا، جی وہ نظام الدین میں ہی ہوں۔ اتنا خوش ہوئے، ارے بھی ماشاءاللہ آپ مفتی بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے۔ میں سمجھا کہ آپ وہیں چلے گئے ہوں گے، یہاں نہیں آئیں گے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس کے بعد باقاعدہ تمام سٹاف سے، تمام اساتذہ سے ملاقات کروایا، بھئی یہ ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اسی طرح شانتی نکیتن، یہاں بھی سیرت کے جلسے میں گیا، میں نے تعارف نہیں کرایا، جانے کے بعد بیان ہوا، بیان کے بعد ملاقات ہوئی، ملاقات کے میں نے کہا یہی اسکول ہے جہاں پر میں نے 2nd 3rd 4th پڑھی ہے۔ جب میں نے کہا اتنا خوش کہ ہماری جو ہیڈ مس تھی ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، رو پڑی، وہ کہنے لگی حضرت آپ ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹ کیا؟ اتنی خوشی ہوئی، کہا ہم لوگ فوٹو پکڑ کر لگانا چاہتے ہیں، کہا نہیں وہ سب کرونوں کو جو تعارف ہے وہ تعارف میں نے کرا دیا۔ یعنی یہ خوشی، ہر ایک استاد ہمیشہ اپنے شاگردوں کی ترقی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے ان بزرگوں کی آنکھوں میں اس خوشی کو دیکھی جو اخلاص والی خوشی ہے، مخلصانہ خوشی ہے۔ میں آج آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ نماز کا اہتمام، نیک لوگوں کی صحبت، نمازیوں کی صحبت۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز مشورے سے بہترین کوئی اپنا آگے کی ترقی کے لیے عنوان طے کرنا، مجھے کیا پڑھنا ہے، کون سا سبجیکٹ لینا ہے، اور اس سبجیکٹ میں دیکھو عام طور پر ہمارے بچے کیا سمجھتے ہیں، میرا ذہن کم ہے، کند ہے، کسی کا ذہن کند نہیں۔ محنت کرنے پر من جد وجدا، جو محنت کرتا ہے اللہ اسے ضرور دیتا ہے، اس لیے آپ محنت کرو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما وارزقنی فہما، یہ دعا کا اہتمام کرو۔ اور ہر نماز کے بعد یا علیم 11 مرتبہ پڑھو، یا قوی 11 مرتبہ پڑھو، یا سلام 11 مرتبہ پڑھو، اللہ تمہارا ذہن کھولتا چلا جائے گا۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسی کیسی باتیں آپ کو سمجھاتا ہے۔ تو اس لیے تیسری جو چیز میں نے بتائی کہ ہم لوگ باقاعدہ مشورے سے طے کریں کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا، کہاں جانا کہاں نہیں جانا، کہاں ٹیوشن لینا کہاں نہیں لینا، وہ سب ماشاءاللہ اس بات کی ترتیب دیں گے۔ اور چوتھی چیز ہے وہ ہے اپنے دین کے ساتھ اپنا نظام تعلیم بنانا۔ ہم لوگ اس بات کی ترتیب
ماشاءاللہ کل پرسوں سے بھی سوچ رہے ہیں کئی دنوں سے کہ وہ اسکول کے ساتھ ایک تعلیم کا نظام، بچے عالم بھی بنے، حافظ بھی بنے اور اپنے ساتھ ڈگری کی پڑھائی بھی کرتے رہیں، تو اس کا نظام بہترین نظام ماشاءاللہ حیدرآباد میں بھی ایک بڑا مجمع MBA پڑھ کر، ابھی بھی ہمارے پاس مفتی عبدالرحمان بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، مفتی صاحب ہیں جی، مفتی عبدالرحمان بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، وہ مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں اور ساتھ و ساتھ MBA بھی ہیں، کئی ڈگری ماشاءاللہ حاصل کیے ہیں، وہ مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں اور ماشاءاللہ نوکری بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آئیڈیل بنا دیا سب کے لیے، اور سب سے بڑی بات آپ بتاؤں، وہ چند سال پہلے پڑھنے سے پہلے اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، تو اتنی بڑی بات، اسلام قبول فرمانے کے بعد ایک آدمی حافظ، عالم، فاضل اور قاضی اور مفتی بن کر ماشاءاللہ ہمارے سامنے ایک آئیڈیل کی طرح موجود ہے، ان کو نمونہ بنا کر ہم لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، اللہ بڑھائے گا، سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو تمام بچے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نیت کریں کہ مجھے حافظ، جیسے کہ ہمارے یہاں بہت ساری مثال ہیں، ڈاکٹر مشتاق صاحب ہیں کہ وہ بھی ماشاءاللہ عالم بھی ہیں اور اس کے ساتھ تو ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں، اللہ ان سے بھی بہت کام لے رہا ہے، تو آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی بنیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اللہ کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب کا شکر گزار بھی ہوں، دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس اقدام کو بے انتہا قبول فرمائے، ہر طرح کے خیر اللہ مقدم فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے، اس جلسے کو، اس جوڑ کو اللہ نمونہ بنا کر سارے علاقے میں انقلاب کے اللہ فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔